حضرت خدیجہ کی زندگی سے جو کچھ چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے چاہ رہا ہوں وہ وومن رول ان اسلام، ایک خاتون کا کردار کیا ہے اسلام کے اندر۔ خب آج کی خاتون، آج کی وومن جو ہے، آج کی عورت جو ہے، وہ حضرت خدیجہ سے کیسے اپنی لائف کو چینج کر سکتی ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ آپ ہسٹری کی بات کریں، باتیں آپ نے بہت زیادہ سنی ہوئی ہیں، آپ نے روایتیں ساری سنی ہوئی ہیں، میں اس کو ریپیٹ کروں گا بہرحال، لیکن جب تک ہم آج کل کے دور کو کنیکٹ نہیں کریں گے تب ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ خب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کیا ہمارا کردار، کیا ہمارا رول اسلام کے اندر کس رول کو فالو کر سکتا ہے تاریخ میں۔ آج کل کی جو خواتین ہیں، ہماری جو سسٹرز ہیں، مدرز ہیں، وہ دیکھیں کہ واٹ دے آر ڈوئنگ فار اسلام، وہ اسلام کے لیے کیا کر رہی ہیں۔ خوب بولیں گے ہم بچوں کی خدمت کر رہے ہیں، ہم گھر دیکھ رہے ہیں، خوب دس از امپورٹنٹ ہے، یہ بھی آسان کام نہیں ہے، مگر کیا یہ کام سسٹمیٹک ہو رہا ہے یا بس ہو رہا ہے، یہ ضروری ہے۔ خوب بہت سی چیزیں تو ہیں کرنی ہیں، لیکن کیا یہ سسٹمیٹک ہو رہا ہے۔ اسلام منع نہیں کرتا ہے وومن امپاورمنٹ کو، خاتون کام نہ کرے، اسلام منع نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے کام کرے۔ حضرت خدیجہ اس دور میں کہ جو جہالت کا الٹریٹ دور، کہ جہاں پر خاتون کی عزت ہی نہیں ہے، اس دور کے اندر حضرت خدیجہ بزنس کر رہی ہیں، کاروبار کر رہی ہیں، اور اس وقت ان کے القاب کیا ہیں؟ طاہرہ، یعنی پاکیزہ۔ اس وقت کہ ابھی خوب اسلام مبعوث نہیں ہوا ہے، اسلام خوب ہے، دین ہے سب، لیکن اس طرح پروفٹ کو نہیں ہوا کہ آپ بتائیں لوگوں کو، لیکن وہ پہلے سے کاروبار کر رہی ہیں اور وہ مشہور ہیں اپنی پاک دامنی اور عزت کی وجہ سے اس دور میں۔ تو آج اگر کوئی خاتون کام کرتی ہے، جاب کرتی ہے، بزنس کرتی ہے، تو کیا اس نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا ہوا ہے؟ یہ ضروری ہے۔ یہ نہ کہ نہیں میں تو جاب کرنا ہے تو وہ مشکل ہوگی، ہمارے یہاں تو مرد مشکل میں جاب کرتے ہو، عورت بیچاری کیا کرے۔ یہ کہتے ہیں وہ مولانا صاحب کیا کریں، ہاتھ میں لانا پڑ جاتا ہے۔ اس جہالت کے دور میں جب ایک خاتون اپنے آپ کو پاک دامن رکھ سکتی ہے تو آج آپ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ خب آپ سب کر سکتے ہیں اگر چاہیں، اگر نہیں چاہیں تو وی ہیو ہنڈریڈس آف ایکسکیوز، بہت ہے ہمارے پاس۔ آپ جب خدا کو بزرگ کریں گے، اللہ بڑا ہے، تو سب چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر سب چھوٹا ہو جاتا ہے۔ پھر بزنس کیسے ملے گا، کام آگے نہیں بڑھے گی۔ بزنس اس نے دینا ہے کہ اللہ نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے، اللہ بھیجتا ہے لوگوں کو تمہارے پاس۔ ہمیں بولنا آتا ہے، ہم بات کر سکتے ہیں، ہم تو محتاج ہیں ایک سانس کے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا۔ نہیں عزیزان محترم، نہیں، خاتون دیکھے کردار کو، اور یہ کردار ہم خود نہیں بیان کر رہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ میں مثال ذرا بول پر، قرآن جو ہے وہ مثالیں بیان کر رہا ہے، ایگزامپلز دے رہا ہے خاتون کی، صرف مردوں کو نہیں دے رہا۔ قرآن صرف مردوں کو رول نہیں دکھاتا کہ مرد بہت اچھے تھے، نہیں، قرآن اور خواتین، لیڈیز کے بارے میں بتا رہا ہے۔ کون سی؟ حضرت نوح کی وائف، حضرت لوط کی وائف، کیا ہے؟ انہوں نے اوبے نہیں کیا پروفٹ کو، کہاں گئی؟ جہنم۔ اوبے نہیں کیا۔ پھر وہیں قرآن آگے مثال دیتا ہے کس کی؟ فرعون کی وائف حضرت آسیہ، کہ جو خدا کی بارگاہ میں کہہ رہی پروردگار میں تیری خاطر تیری عبادت کرتی ہوں، مجھے جنت میں گھر عطا کر۔ فرعون کے گھر کے اندر، اب فرعون جسے بولا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو، تمہاری گورنمنٹ کو الٹ دے گا، یہ پوری دنیا میں بچوں کو مار رہا ہے، لیکن اس کے اپنے گھر میں بچہ پل رہا ہے۔ یہ خدا ہے۔ خدا جب چاہتا ہے تو موسیٰ کے اپنے محل میں، فرعون کے محل میں موسیٰ کی پرورش کر رہا ہے، وہ خدا ہے۔
خوب قرآن کس لیے ہے؟ قرآن عبرت ہے. قرآن کہہ رہا ہے ہم احسن القصص بیان کر رہے ہیں، تم ان واقعوں کو سنو، ان سٹوریز کو سنو. اب ہم یہ دیکھیں عزیزان محترم، یہ خاتون جو اس دور میں کہ جہاں پر خاتون پریشان، مشکلات، برائیاں، فساد، اخلاق، وہاں پر یہ خاتون بزنس کر رہی ہے، کاروبار کر رہی ہے. اور رسول خدا انتخاب کرتے ہیں، رسول خدا کا انتخاب ہوتا ہے، رسول خدا کام کرتے ہیں. حتیٰ وہ راہب جو حضرت خدیجہ کا خادم ہوتا ہے، وہ راہب اس کو رسول کو دیکھ کر کہتا ہے کہ حضرت خدیجہ سے کہے نا کہ دیر نہ کریں اس شخص سے رشتہ کرتے وقت. کیوں؟ کیونکہ اس سے رشتہ کریں گی تو خود بھی نام بہت لمبا ہو جائے گا. خوب یہ ہوا، حضرت خدیجہ جب رسول خدا سے ملی تو دیکھیں کہاں معاملہ پہنچ گیا کہ جب معراج پہ گئے رسول خدا تو واپسی میں حضرت جبرائیل نے رسول خدا سے کہا، کیا کہا؟ کہا کہ اللہ کا اور میرا سلام خدیجہ کو پہنچا دیجیے. وہی مقام ہے، یہ مقام آسان نہیں ہے. اللہ سلام بھیج رہا ہے، حضرت جبرائیل سلام دے رہے ہیں. حضرت خدیجہ کہہ رہے ہیں کہ خدا خود سلام ہے، میرا بھی سلام ہو جبرائیل پر ہو. عزیزان محترم، خوب یہ مرتبہ کیسے انہینس ہو گیا ایک خاتون. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے کردار کو معاشرے کا خوف نہیں رکھا. بہت خوفناک، بہت ہارر معاشرہ تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اٹ واز ایزی ٹو بی اے مسلم آن دیٹ ٹائم. بہت مشکل تھا، یعنی لوگ دشمن تھے، اور اس دشمنی میں کتنے لوگ مسلمان. پہلی خاتون ہے، پہلے مولا کائنات حضرت خدیجہ، یعنی پہلے فرسٹ لوگ ہیں مسلم اس دور میں، کہ ابھی حضرت پروفٹ نے بتایا نہیں ہے، مگر کہاں جاتے ہیں؟ غار حرا میں، وہ کیو. ابھی جو لوگ انشاءاللہ حج عمرہ کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو زیارت کی توفیق عطا فرمائے. کتنا مشکل ہے پہاڑ پہ چڑھنا، ابھی بھی چڑھنا. ابھی تو پھر راستے بنا دیے انہوں نے، سیڑھیاں بنا دی ہیں، ابھی پھر ایزی ہے، بٹ اسٹل ہارڈ ٹو گو دیئر. اس دور میں کہ جب جان کو خطرہ، سب کچھ خطرہ، اور یہ خاتون رات کے اندھیرے میں غار حرا جا کر رسول کو کھانا دے رہی ہے. کتنی خاتون بریو ہے، کتنی شجاعت ہے. خوب یہ لیسن ضروری ہے عزیزان محترم. خوب ڈر کس چیز کا؟ امام جب آخری امام ظہور فرمائیں گے تو 313 میں سے 50 خواتین لیڈیز ہیں، 50. ہماری مائیں بہنیں پریکٹس کر رہی ہیں کہ آئی ول بی ون آف دیٹ 313. میں ہوں، یا میری بیٹیاں جو بڑی ہو رہی ہیں، جوان ہیں ماشاءاللہ، کالج یونیورسٹیز، کیا وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم 313 میں سے ہوں؟ یا ہم یہ اپنے گھر کو یہ کلچر دے رہے ہیں کہ وائی وی آر ناٹ فرام 313؟ پھر ہم کر کیا رہے ہیں؟ پھر ہم کس کی یادیں مناتے ہیں؟ پھر ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ کہ اگر ہمارے گھر میں سے یہ شوق ہی پیدا نہیں ہے کہ میں 313 میں سے ہوں، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر، بزنس مین، فلانی یونیورسٹی پیرس میں پڑھ لو، لنڈن میں پڑھ لو، یہاں پڑھ لو، اس ساری پڑھائی میں امام کہاں ہے؟ کس کے لیے؟ وہاں حضرت خدیجہ نے اپنے وقت کے نبی کے لیے، خوب پروفٹ بھی تو تھے، نبی تھے، اپنا سب دے دیا. ہماری خواتین، ہماری لیڈیز، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں کیا کچھ کوشش کر رہی ہیں وقت کے امام کے لیے کہ ہم کچھ ان کو دیں؟ آج خاتون کو سکلڈ آنی چاہیے، جتنا ہو سکے اسے کام آنا چاہیے، اسے بزنس آنا چاہیے، اسے مینجمنٹ آنی چاہیے. اگر وہ آج ایک گھر کو مینیج نہیں کر سکتی تو وہ کل امام زمانہ کی حکومت میں کیا مینجمنٹ کرے گی؟ کیا مینجمنٹ کرے گی؟ ایسا ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے عزاداری کو پارٹ ٹائم لیا ہوا ہے. ایکچولی بس ذکر کریں اور گھر جائیں. وہ جو ہماری لائف مسجد سے باہر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، امام بارگاہ میں ڈیفرنٹ ہے. ایسا نہیں ہے.
اگر اسلام ان خواتین کو، خوب اسلام کے حضرت آسیہ کو رول ماڈل دے رہا ہے قرآن کے اندر، سختیوں میں اللہ کی عبادت ہے، اور کس کو؟ حضرت مریم کو، حضرت عیسیٰ کی والدہ کو، کہ کتنی مشکلات ہیں، کتنی تہمتیں لگا دی گئیں، مگر وہ حضرت مریم گفتگو نہیں کر رہی، کہہ رہی بچے سے بات کرو، اس دور کے اندر بھی۔ اور رسول خدا کی حدیث ہے، رسول خدا 4 خواتین کو the best woman of the world کہہ رہے ہیں، یونیورس، سیدۃ نساء العالمین، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ، اور خود حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ صلی علی محمد۔ اب یہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم کہ ہم ان کو اپنی زندگی کے ہر چیپٹر میں لے کر آئیں، نہ کہ صرف مسجد امام بارگاہ کے چیپٹر میں ہو، یہ بھائی یہاں سنا گون، کام میں نہیں، کام الگ ہے، بزنس، مولانا کام الگ ہے، دین الگ ہے، پڑھائی الگ ہے، دین الگ ہے، یونیورسٹی الگ ہے، دین الگ ہے۔ خوب پھر یہ دین آپ کو غلط ملا ہے۔ دین وہ ہے جو زندگی کے ہر حصے میں ہے، جو دین واش روم میں جانے کی دعائیں بتاتا ہو، جو دین واش روم میں جانے کے لیے بتاتا ہو کہ پاؤں پہلے کون سا رکھنا ہے، دوسرا رکھنا ہے، وہ آپ کے کاروبار بزنس میں آپ کو نہیں بتائے گا آپ کو کیا کرنا ہے۔ وہ آپ کو یونیورسٹی میں نہیں بتایا تھا کہ ہاؤ ٹو ریئیکٹ۔ حجاب ہم نے حجاب کریں، اللہ نے کہا، اللہ نے کہا، خوب ٹھیک ہے اللہ نے کہا ہے، مگر حجاب کو انٹلیکچولی، عقلی طور پر ہمیں قبول کرنا چاہیے کہ یہ خاتون کے لیے ضروری ہے، یہ نہ کہ صرف تعبدی ضروری ہے، اللہ نے کہا نہیں ثواب ملے گا، ثواب ملے گا۔ تبھی تو اس کو مشکل ہوتی ہے خاتون کو جب یہ کہیں کسی بڑے فورم میں جاتی ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہم نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ حجاب عقلی، لاجیکلی اس کے لیے ضروری ہے۔ استاد پانایان کہتے ہیں، میں ٹورنٹو گیا، یونیورسٹی کا ایک پروفیسر تھا، میں نے حجاب پہ بات کی تو اس نے مجھے واقعہ بتایا کہ وہ ٹیچر تھا، کہا کہ وہ تھیسس تھا، ڈگری کا جو ماسٹرز کا تھیسس ہوتا ہے، ایک ریسرچ پریزنٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو پوائنٹس ملتے ہیں، کہتے ہیں وہ دیا تو اس لڑکی نے وہ جب تھیسس پہ آئی تو جو اس نے ڈریسنگ کی ہوئی تھی وہ عام دنوں سے کم کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو کہہ رہا میں نے اس کے 5 مارکس کم کر دیا۔ اس نے بولا یہ کیوں کیے؟ کہا کہ تمہاری ڈریسنگ۔ تو اس نے بولا کیونکہ آپ مسلمان ہیں، آپ کو میرے کپڑے اچھے نہیں لگتے اس لیے۔ انہوں نے سارے پروفیسرز کو، بورڈ آف ڈائریکٹر کو بولا، کمپلین کی کہ انہوں نے میرے جو ہیں وہ مارکس کم کر دیے بینگ ایز اے مسلم پروفیسر۔ تو انہوں نے اس کو کال کی، ان کا آپ نے یہ کیوں کیا ایسا؟ انہوں نے کہا کیونکہ عام دنوں میں یہ ڈریسنگ دوسری کرتی ہے، اس نے تھیسس والے دن ڈریسز ایسے کر کیوں کیا؟ تاکہ اس کی پرسنالٹی پر لوگ اٹریکٹ ہو کر اس کے اوپر کرٹک نہ کریں۔ خوب اس نے اپنے مفاد کے لیے کام کیا۔ خوب یہ علمی جگہ ہے، یہ بازار نہیں ہے، یہ مال نہیں ہے، یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، یہاں پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کہتا ہے میں نے اس لیے اس کے مارکس کم کر دیے۔ تو اس یونیورسٹی نے رول کر دیا کہ جو بھی یونیورسٹی کے تھیسس میں آئے گا پراپر ڈریس اپ کے اندر آئے گا۔ یہ انٹلیکچوئل ہے۔ آپ کو جب اسلام کہہ رہا ہے کہ حجاب یعنی خدا جانتا ہے، خدا کی مخلوق ہے، خدا کی کریشن ہے، خدا جانتا ہے ایک خاتون کو، ایک لیڈی کو، ایک عورت کو کیسے رکھنا ہے۔ تبھی کہہ رہا ہے کہ یہ 9 سال کی ہو جائے تو یہ بالغ ہو گئی ہے، پھر محرم نامحرم اس کے لیے ہونا چاہیے۔ نہیں مولانا ابھی بچی چھوٹی ہے، ابھی کیا ہے، کزن ہے، دوست ہے، مگر اللہ نہیں جانتا تھا، آپ زیادہ جانتے تھے۔ نہیں آپ یا بولے ہم زیادہ جانتے ہیں، اللہ کو نہیں پتا، نعوذ باللہ۔ اللہ جانتا ہے۔ اللہ جب قانون دے رہا ہے تو اس میں حکمت ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں، اللہ اکبر، آپ ان خواتین کو دیکھیں عزیزان محترم کہ حضرت سیدہ جب کہ رسول خدا کے انتقال کے بعد وہاں گئیں اور گفتگو کیا، مگر بی بی نے اپنے اس حدود کو، حجاب کے ختم نہیں کیا۔ وہی خاتون کہ جو نابینا کے اندر آنے سے حجاب کرتی ہے،
وہی خاتون جب خطبہ بھی دے رہی ہے تو حدود الہی مقرر ہے. یہی ہے. یعنی کہیں کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے کہ جہاں پر قوانین اسلام جو ہے وہ ٹوٹتے. کتنی مشکلات ہیں اسلام کے اوائل میں، مگر حضرت خدیجہ نے چپ رہا. شعب ابی طالب کے اندر کہ جہاں 3 سال کا سینکشنز لگا دیا گیا، 3 سال کے لیے بند کر دیا، سینکشن ہے، کھانا پینا سب کچھ ہے. وہی خاتون کے جو ثروت مند ریچسٹ وومن تھی، وہ وہیں پر اپنے رسول کے ساتھ بھوکھی ہے، صبر کر رہی ہے. اب یہ ٹائم ہے. آج اگر خدا نہ خواستہ فائنینشلی اگر حالات خراب ہیں تو کل اچھے بھی تو تھے، اور اگر آج خراب ہیں کل اچھے بھی ہو سکتے ہیں. تو انسان کو اپنے پارٹنر کا ساتھ دینا چاہیے، یہ ضروری ہے. ہمارے ہاں ذرا سے کچھ ہوتا ہے، ہمارے ہاں ڈائیورس. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پلاسٹک لائف سمجھ لیا ہے زندگی کو. پلاسٹک ہے، ون ٹائم یوز. آج کل نیازیں بھی پہلے ملتی تھی، نیازیں پلاسٹک، یا جو لوگ بزرگ بیٹھے ہیں وہ نیازیں کھاتے ہوں گے برتنوں میں، اسٹیل کے گلاس، اسٹیل کے. ابھی تو سب کچھ پلاسٹک ہے. ایک دفعہ نیاز بھی کھائی، بس ہر چیز پلاسٹک ہے. رشتے بھی پلاسٹک ہو گئے ہیں. سمجھ میں آیا اوکے، نہیں آیا 6 مہینے میں کھٹ دوسرا، پھر کھٹ تیسرا. بٹ ہو از ٹیچنگ دس؟ یہ سکھا کون رہا ہے؟ یہ کون سمجھا رہا ہے؟ اصل کیوں نہیں ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے؟ کیوں نہیں آج کی مائیں کل کی ماؤں کی طرح یہ کہتی ہیں کہ بیٹا گھر سے نکلیو تو جنازہ واپس آئے گا؟ کیوں نہیں ہم تربیت سکھا رہے؟ کہاں گئی اسلام کی تربیت؟ کہاں ہے آج وومن کا رول؟ وومن کا رول صرف اس لیے کہ وہ بس لسٹ کے لیے. کیا خاتون کو پروردگار نے اس لیے خلق کیا تھا؟ خاتون کمال پر لے جانے کا ذریعہ ہے انسان کو. اگر انسان کو پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے تم دونوں کو تسکین کے لیے پیدا کیا ہے، سکون کے لیے پیدا کیا. وہ آج خاتون اپنا کردار ادا کرے. آج ماؤں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پہلے زمانے میں پرابلم یہ تھا، پہلے زمانے میں یہ موبائل نہیں ہوتے تھے، یہ فری کالیں نہیں ہوتی تھیں، یہ واٹس ایپ کالیں نہیں ہوتی تھی، تو گھر بچے رہتے تھے. لوگ گھر سے باہر بھی نکلتے تھے، لڑائی بھی ہوتی تھی تو واپس آنے تک معاملہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا تھا. ابھی تو گھر سے ہسبینڈ باہر نکلتا ہے تو یہاں فوراً کالیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اتنی دیر میں دوستیں، بہنیں، خالائیں، رشتہ دار اتنا بھر دیتی ہیں کہ جب تک وہ بیچارہ گھر آتا ہے وہ اپنے گھر جا چکی ہوتی ہے. یہ پریکٹس ہو رہا ہے. آج کل کے ٹی وی ڈرامے کس چیز کو پروجیکٹ کر رہے ہیں؟ ملٹیپل میرجز، ملٹیپل ریلیشن، نامحرم ریلیشن. کیا آپ صبح شام کیا دیکھ رہے ہیں؟ صبح شام کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ نیٹ فلکس دیکھتے ہیں؟ اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جو یا انڈین ڈرامے 1-2 چینل آپ کے یہاں آتے ہیں، اور کیا آتا ہے؟ کیا ہے وہاں پہ؟ کوئی حدود الہی ہیں؟ نہیں ہے. 1 کے 4 ریلیشن. فلمیں بھی کیا ہیں؟ ٹرائنگل لو سٹوری. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے ذہنوں میں جو ہلکے پینیٹریٹ ہو رہا ہے، یہ اصل میں اس اسلامک لائف سٹائل کو تباہ کرنے کے لیے. آپ سمجھ ہی نہیں رہے، آپ دیکھے جا رہے ہیں. جب آپ ایک چیز دیکھتے ہیں تو اثر کرتی ہے، اور خود بخود کلچر وہیں جاتا ہے. وائی وی آر ناٹ بی ایبل ٹو کنٹرول اوور جنریشن؟ کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی ہے؟ کیونکہ اصل میں اس کو ڈائریکٹ کوئی اور کر رہا ہے، اور میں اور آپ مصروف ہیں کس پہ؟ کاروبار میں، بزنس میں، اس میں. ہمیں اپنے کام لگے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اولاد کہاں جا رہی ہے، کیا دیکھتی ہے، یہ آئی پیڈ پہ کیا دیکھتی ہے، یہ یوٹیوب پہ کیا دیکھتی ہے. کسی کو پتہ ہے؟ ہم چیک کرتے ہیں؟ نہیں. ہم کیوں نہیں چیک کر سکتے؟ کیونکہ ہم نے اپنے موبائل پہ پاسورڈ لگائے ہوئے ہیں. ہم اپنے موبائل کسی کو نہیں کھولنے دیتے، تو وہ کیوں کھولنے دے گا؟ آپ اوپن رکھیں اپنے گھر میں. اگر چور نہیں ہے تو کیا ٹینشن ہے اس میں؟ لیکن ہمیں خود ڈر رہتا ہے کہ ہمارے میسیجز کوئی نہ پڑھ لے. مشکل تو ہماری اپنی ہے. اصل میں ہم خود گرفتار ہیں، ہم خود پھنسے ہوئے ہیں، تو ہم سب کو پھنسا رہے ہیں. خوب اخلاق یہی ہونا چاہیے فیملی میں کہ ہر کسی کی چیزوں کو، شخصیت کو ایک حرمت ایک ہونی چاہیے اخلاقاً طور پہ، کہ میں کسی کی چیز نہیں دیکھوں.
مگر اوپن ہونی چاہیے تاکہ چیزیں چھپ کر داخل نہ ہوں۔ آج یہی ہے، آج ہم گھروں کے اندر ایک دوسرے سے دور ہیں، سب دور ہیں۔ کیوں؟ سب کی اپنی دنیا ہے، اس دنیا میں سب رہ رہے ہیں، ہر کوئی اپنے انسٹاگرام میں ہے، کوئی سنیپ چیٹ میں ہے، کوئی کسی اور میں ہے، ہم اسی کے اندر ہیں، سب کچھ وہی ہے، سامنے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ میں خود، میرے گھر والے، میں جب گھر جاتا ہوں میری بیٹی مجھے یہی کہتی ہے، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں کاموں کو گھر میں نہ لے کے جاؤں، لیکن بہرحال بینگ ایز اے اسکالر لوگوں کو رپلائی کرنا پڑتا ہے۔ لوگ بھی نہیں دیکھتے ہیں مولانا کو، جب میسج کرتے ہیں سوچتے ہیں ابھی جواب دے گا، وہ اس کی کوئی زندگی نہیں ہے، اس کی تو نہ بچے ہیں نہ بیوی ہے، نہیں ابھی جواب چاہیے اس کو، وہی جواب۔ ایک ابھی آسٹریلیا میں صبح ہوتی ہے تو وہ اس ٹائم میسج کرتا ہے، امریکہ میں دوسرے ٹائم پہ صبح ہوتی ہے، اس ٹائم وہ سمجھتا ہے 24 گھنٹے مولانا بھی آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی مولانا ابھی بتائیے، ابھی کہاں سے بتائیں، ابھی اور کتاب کھولنی پڑے گی، ریسرچ کا کوئی ہو سکتا ہے، میں خود تھوڑی بتانا ہے، بہت سے جواب مجھے خود کو دیکھنے ہیں، لیکن نہیں ابھی بتائیں۔ خوب اچھی بات ہے، خدا کا شکر ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں، یہ بھی خدا کا شکر ہے اور ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن میں جب گھر جاتا ہوں میری بیٹی مجھے یہ کہتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ ہمارے باپ ہیں یا ان کے موبائلوں کے؟ وہ کہتی ہے ہم لوگ کون؟ ہاں اس نے ایسے ہی بولا، اس نے ایک دن بولا ہم چقندر ہیں، ہم سبزی ہیں کوئی، آپ ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہے ہیں۔ عزیزان یہ حقیقت ہے، یہ ہمیں اپنی زندگی کے اصولوں کو قائم کرنا پڑے گا۔ ماں ہے تو الگ لگی ہوئی ہے، باپ ہے الگ لگا ہوا ہے، بچے الگ لگے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں سوسائٹی کہاں جا رہی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں رسول خدا نے ہمارے لیے حضرت خدیجہ کو رول ماڈل بنایا۔ کہاں ہے حضرت خدیجہ؟ کہاں ہے حضرت زہرا؟ کہاں ہے وہ لائف سٹائل، وہ اسلامک لائف سٹائل کہاں ہے؟ وی ہیو ٹو فائنڈ۔ عزیزان محترم، بہرحال رسول خدا خود فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے میری اس وقت مدد کی کہ جب لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے، اور آپ دیکھیں کتنی تکلیف تھی رسول خدا کو، لہو لوہان کر دیتے تھے، پتھر سٹون مارتے تھے، رسول خدا کے اوپر جو ہے وہ کچرا پھینکا گزرتا، اتنی تکلیفیں، مگر کہتے تھے جب میں گھر آتا تھا اللہ اکبر تو وہ ساری مشکلات حل ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ گھر کے اندر ایک کردار ایسا تھا جو سکون دیتا تھا، جو شیلٹر دیتا تھا۔ گھر ایسا ہونا چاہیے، میرا گھر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، باہر جو پریشانیاں ہوں آدمی کو پتا ہو کہ ہاں گھر جائے گا سکون میں آ جائے گا۔ یہ کون بنائے گا؟ یہ ہم خود بنائیں گے، کوئی باہر دوسرا تھوڑی ہمارا۔ دیکھیں کوئی دوسرا آپ کے لیے اچھا کیوں سوچے گا جب آپ خود اپنے لیے اچھا نہیں سوچتے؟ رسول خدا جب گھر جاتے تھے، اور رسول خدا کو یہی تھا کہ وہ لہو لہان ہو گئے، مگر جب گھر آتے تھے تو کبھی بھی، عزیزان محترم یہ موٹیویشنل فیکٹر ہے ایک فیملی کے لیے، دونوں میاں بیوی، یہ کردار تھا۔ کتنی رسول خدا نے حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی۔ جب حضرت خدیجہ دنیا سے چلی گئیں تو اس کے بعد جو کی تو ساری، کتنی رسول خدا کی جو وائف تھیں وہ سب کہتی تھی کہ ہر وقت ہم نے رسول خدا کو حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے ہوئے پایا، ہر وقت حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے تھے گھر سے نکلتے وقت۔ یاد، یعنی کیا کتنا امپیکٹ تھا لائف کے اوپر۔ اور اگر کوئی ان کا دور رشتہ دار قریبی مل جاتا تو اس سے مراعات کرتے، اس کے خیال رکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت خدیجہ کا جاننے والا ہے۔ یہ کردار ہوتے ہیں عزیزان محترم، کردار صدیوں میں بنتے ہیں، اور پھر اپنے ٹائم زون کو بریک کرتے ہوئے ہر ٹائم زون میں رول ماڈل ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں مکہ میں تھی تو ابھی کیا ہے، نہیں، ابھی بھی یہی ہے۔ ابھی بھی آپ اپنے آپ کو پاک دامن، اپنی آپ کو با تقویٰ پرہیزگار رکھ کر آپ کاروبار کریں، بزنس کریں، سارے کام کریں۔ اسلام آپ کے لیے اسلام آپ کو لمیٹڈ نہیں کر رہا، ہاں، لیکن خاتون کی پہلی پرائرٹی اس کا گھر ہے۔ اگر وہ اپنا گھر صحیح مینیج کر رہی ہے تو وہ باہر بھی کرے۔ لیکن بعض اوقات انسان باہر کے چکر میں
گھر خراب کر دیتا ہے. کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا جو دنیاوی لوگ ہیں, دنیاوی چیزیں ہیں, مگر when they come to their home, جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی فیملی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنے کیریئر کو, اپنے پروفیشنز کو چھوڑ دیا. کیوں؟ کہا فیملی فرسٹ. فیملی فرسٹ ہے. یہ بچے امپورٹنٹ ہیں, یہ بچے کل کو امام زمانہ کی فوج ہیں, تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ماں اپنی گود سے جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت سے اس بچے کی تربیت کر رہی ہے. کیوں؟ اگر اس کی سانسوں میں باوضو ہے, اگر وہ قرآن کی تلاوتیں سن رہی ہے, زیارت عاشورہ سن رہی ہے, تو اس بچے کے روح کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. وہ اثر پڑتا ہے. اگر خدا نخواستہ انسان گانے سن رہا ہو, چیزیں سن رہا ہو, تو اس پہ اثر پڑے گا. آپ جب اچھی چیزیں سنیں گے, اچھی بات کریں گے, گناہوں سے دور رہیں گے, تو بہرحال میری ریکویسٹ ہے کہ جو ہماری سسٹرز ہیں, ہماری مدرز ہیں, عزیزان محترم, عبادت کو اپنی زندگی, مشکلات ہیں, فیملی ٹائم سب کچھ ہے, لیکن اسی کے اندر اپنی عبادت کو, قرآن کی تلاوت کو, ان چیزوں کو رکھیں تھوڑا تھوڑا. کیوں؟ کیونکہ یہ بچہ آپ کو دیکھ کے بڑا ہو رہا ہے. اگر آج آپ اول وقت میں نماز میں نہیں کھڑی ہوں گی تو یہ بچہ یا بچی اول ٹائم نماز نہیں پڑھیں گے. جب ان کو پتہ چلے گا کہ فرسٹ ٹائم میں میری ماں چادر پہن کر نماز میں کھڑی ہو جاتی ہے, یہ چھوٹی سی بچی بھی کہیں سے چادر ڈھونڈے گی اور وہ خود پہنے گی, خود پہنے گی, اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ چھوٹے, آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں, بچی خود ہی یوں کرتی ہے. آپ جب چھوٹی ہو اس کو سکارف پہنائیں, اس کو کلرفل سکارف پہنائیں, اس کو خود پتہ چلے گا کہ میں جو یہ میری لائف کا حصہ ہے, یہ بوجھ نہیں ہے میرے اوپر. خوب یہ اسلام ہے.